اے رمضان کے قدردانوں، اے رمضان سے محبت کرنے والوں، سنو سنو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ پاک نے اس امت کو عذاب ہی دینا ہوتا تو انہیں ماہ رمضان اور سورۃ اخلاص یہ عطا نہ فرماتا. یعنی سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت اور ماہ رمضان عطا کر کے اللہ نے اس امت کو عذاب سے بچنے کا راستہ عطا فرما دیا ہے. اگر اللہ نے اس امت کو عذاب ہی دینا ہوتا تو انہیں سورۃ اخلاص نہ دیتا، انہیں ماہ رمضان نہ دیتا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں جس کی برکت سے 2 اندھیرے دور کروں گا. وہ 2 نور کون سے عطا کیے؟ فرمایا ایک نور قرآن اور ایک نور رمضان، اور ان کی برکت سے 2 اندھیرے کون سے دور کروں گا؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا دور کروں گا اور دوسرا پل صراط یا آخرت کا اندھیرا دور فرماؤں گا. یہ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو نور اللہ نے عطا کیا ہے. رحمت، برکت اور عطاؤں کا مہینہ. سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ماہ رمضان کا سب سے بنیادی مقصد میں نے عرض کیا نا، نیکیاں، ثواب، عبادت اور جنت اور فضیلت اس کی بہت ہے. اور سب سے اہم کہ یہ تقوی پرہیزگاری کا رستہ ہے. روزہ متقی بنا دیتا ہے. روزہ دار کا اللہ پر توکل مضبوط ہو جاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ. اللہ پاک فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. نماز پڑھو گے یہ ثواب ملے گا، زکوٰۃ دو گے یہ ثواب ملے گا، حج کرو گے یہ ثواب ملے گا، فلاں نیکی کرو گے یہ ثواب ملے گا، یہ اجر ملے گا، جنت ملے گی، وہ محل، وہ باغ، وہ جنت کی نہریں، وہ جنت کے میوہ جات، یہ ثواب، یہ اجر، یہ فضیلت، یہ برکت. روزہ ایسی عبادت ہے، فرمایا روزہ رکھو جنت، برکت، نعمت، سعادتیں ساری الگ چیزیں. اللہ فرماتا روزہ رکھو، روزے کی جزا میں ہی ہوں. دیگر عبادات والا جنت پائے گا، نیکیوں کی برکتیں، دیگر فضیلتیں پائے گا. روزہ دار فرماتا ہے مجھے پالے گا. یہ روزے کی ایسی برکت ہے. اور تقوی کو میرا پیارے اسلام بھائیوں خاص طور پر، کیونکہ یہ روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے. اور اس بار ہم اپنے علاقے میں ایک پوری تحریک چلائیں، ہر ایک اس بات کا جب وہ جذبہ لے کے چلے کہ ہم نے سب کو روزے کی دعوت دینی ہے، روزے رکھوانے ہیں، ترغیب دلانی ہے کہ کوئی بھی روزہ نہ چھوڑے، کوئی بھی روزے میں سستی نہ کرے، کوئی بھی روزہ رمضان کا نہ قضا کرے، کوئی بھی روزے کی بے ادبی نہ کرے، رمضان کی بھی بے حرمتی نہ کرے. ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی بڑھتی جا رہی ہے. ایک دور تھا کہ مسلمانوں کے علاقوں میں، بازاروں میں غیر مسلم بھی ادب احتیاط کیا کرتے تھے کہ ماہ رمضان ہے. اور آج کل مسلمان ہی کہلانے والے رمضان کا ادب اور احترام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے باکی بڑھتی جا رہی ہے. ہوٹل کھلے ہوئے، اڈوں پہ اعلانیہ کھانے کھائے جا رہے ہیں، بسوں میں لوگ علل اعلان یہ یہاں سے چلا شکر گڑھ جانا یا لاہور جانا، یار آرام سے بسوں میں بیٹھے کہتے میں مسافر ہوں. ارے اللہ کے بندے تو دیکھ تو صحیح تیرا سفر کیسا ہے. اچھا اگر شرعی سفر ہے اور مسافر کو اگر رخصت جو ہے اس کی بھی ہے اگر، لیکن تو رمضان کی قدر تو کر، احترام تو کر، دیگر روزہ داروں کا قدر احترام تو کر. آپ نے وہ واقعہ سنا یا پڑھا ہوگا کہ وہ ایک جو آتش پرست تھا، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ باپ بیٹا بازار میں سے گزر رہے تھے. وہ بچے نے کوئی چیز لے کے کھانا شروع کر دی، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کے باپ نے اس کے تھپڑ مارا، کہا تجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کے روزے اور تو بازار میں کھا رہا ہے؟ اس بچے نے کہا ابا تو کون سا روزے رکھتا ہے، تو بھی تو روزے نہیں رکھتا نا. تو اس نے کہا میں کھاتا ہوں لیکن گھر.
مسلمانوں کے احترام والا مہینہ ہے، یہ بازار میں الل اعلان کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بندہ جب مر گیا نا، کتابوں میں لکھا کہ اسے خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، تیرے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ پاک نے رمضان کی تعظیم کرنے کی برکت سے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی اور مرنے کے بعد مجھے جنت عطا فرما دی۔ ماہ رمضان کی تعظیم کی برکت سے اللہ پاک نے اسے ایمان کی دولت عطا کر کے جنت میں داخلہ عطا کر دیا۔ ماہ رمضان کا ادب، احترام اور تعظیم بڑی ضروری ہے، اور اللہ کرے کہ اس سال ہم ماہ رمضان کی قدر ایسی کریں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی اس وقت تک، کس وقت تک؟ فرمایا جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کا حق ضائع کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو حق ضائع کرنے سے مراد حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا حق ضائع کرنے سے مراد اس میں گناہ کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں جو گناہ کرے، فرمایا ماہ رمضان کا حق ادا نہیں کر رہا، ماہ رمضان کا حق ضائع کر رہا ہے۔ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج دنیا بھر میں مسلمان اپنا وقار کھوتے جا رہے ہیں، اپنا مقام کھوتے جا رہے ہیں، اپنا وقار بھلا دیا، اپنا جو ہے وہ منصب بھلا دیا، اپنا وقار کھو دیا مسلمانوں نے۔ آج دنیا بھر میں اقوام عالم کی نظر میں ہمارا وقار کیا رہ گیا؟ ہم کہیں ایسا تو نہیں جب رمضان کی جو ہے وہ بے قدری کر کے، رمضان کا حق ضائع کر کے، ہم شریعت کا کام کو چھوڑ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ رسوائی کے رستے پہ چل پڑے ہو؟ درس قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہ مسلمان آج اپنا وقار کیوں کھو بیٹھے؟ اپنی شان و شوکت کہاں کھو بیٹھے؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ نمازوں کی بے قدری کر کے، رمضان کی بے قدری کر کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنا مقام ہی کھو بیٹھے ہو؟ رمضان کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، تعظیم کرے، اس کا احترام کرے، اس کے روزے رکھے اور نمازوں کی پابندی کرے، اور ماہ رمضان کو عبادات میں گزار لے۔ یہ ماہ رمضان توبہ کا بھی مہینہ ہے، مواسات کا بھی مہینہ ہے، صبر کا بھی مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 4 باتوں کی کثرت کرو، 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا استغفار، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے محبوب کریم نے فرمایا اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا۔ اس میں 4 باتوں کی کثرت کا فرمایا گیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، تقوی، پرہیزگاری، کیونکہ ماہ رمضان کی بڑی برکت یہ ہے کہ تقوی ملتا ہے۔ جن کو تقوی نصیب ہو جائے نا، وہ اکیلے میں بھی ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا 4 یا 6 سال کی عمر میں نا پہلا روزہ تھا، بچپن تھا، چھوٹے سے بچے تھے، تو روزہ رکھا، گرمی، لمبا روزہ۔ اب دوپہر کے وقت اندر نا وہ فرنی، کھیر وغیرہ ٹھنڈی ہونے کے لیے کمرے میں پیچھے رکھی ہوئی تھی، تو آپ کے دادا جان اکیلے لے گئے کمرے میں، لے جا کے کہا بیٹا احمد رضا، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر تمہیں بھوک یا پیاس لگی ہے نا تو کچھ کھا لو، پی لو، بچوں کو روزہ ایسا ہوتا ہے۔ تو چھوٹا سے بچے، اب گرمی پڑی تھی، طویل روزہ، دادا جان نے کہا بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ کھا لو یا پی لو۔ تو کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا بچپن ہے، ابھی جواب دیا دادا جان جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں نے کھا لیا پی لیا،
مگر جس رب کے لیے روزہ رکھا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ پر توکل. روزہ جو توکل سکھاتا ہے. روزہ روزے دار کو متوکل بنا دیتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں, اکیلے میں بیٹھا بندہ, پانی بہترین شربت اپنے پاس ہے, کھانا پاس ہے, گھر میں اکیلا ہے, بند کمرے میں, کسی کی نظر نہیں پڑ رہی, لیکن روزہ دار اپنے اللہ پر کیسا مضبوط توکل رکھنے والا ہے. اس کا یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ اکیلے